أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی یہ 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی اور گھریلو زندگی کے احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر یہ جو 2 آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 جو تلاوت کی گئی، یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیتوں میں گھریلو زندگی سے متعلق اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگران بنایا، محافظ بنایا، قوام بنایا عورتوں پر 2 وجہ سے۔ ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور وبما انفقوا من اموالہم، اور ایک دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اس وجہ سے اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت عطا فرمائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت گزار اور فرمانبردار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اس چیز کی جس کا اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ واللاتی تخافون، وہ عورتیں جس کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن، کہ وہ نافرمانی کرے، فعظوہن، تو تم انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور جدا کر دو ان کے بستروں کو، واضربوہن، اور انہیں مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر کہا مان لیں، تمہاری بات سن لیں اور اطاعت کر لیں، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تلاش مت کرو ان عورتوں پر کوئی الزام۔ ان اللہ کان علییا کبیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بلند ہے اور بڑا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ بات عرض کی کہ گھر کی جو زندگی ہے یہ خوشگوار ہو، گھریلو نظام زندگی پرسکون ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہدایت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت عطا فرمائی، مرد کو عورت پر فوقیت عطا فرمائی، کیونکہ ازدواجی زندگی جو ہے ایک سفر ہے، میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ جب ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان میں سے ایک کو ذمہ دار بنایا جائے، ایک امیر مقرر ہو، کیونکہ اجتماعی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی ہے کہ اجتماعی معاملات میں ایک کو امیر بنا لو، ایک کو ذمہ دار بنا لو. تو اسی طرح ایک زندگی کا ایک لمبا سفر ہے، میاں بیوی مل کر طے کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے معاملات پیش آتے ہیں جس میں فیصلے کا موقع آتا ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ الرجال قوامون، اللہ نے مرد کو قوام بنایا، نگران بنایا، محافظ بنایا، ذمہ دار بنایا. اور دو وجہ سے، دو دلیلیں اللہ نے عطا فرمائی، ایک فطری ہے اور ایک اختیاری ہے. دو وجہ سے. ایک وجہ کیا ہے کہ اللہ نے سیدھے سیدھے فرمایا یہ میرا فضل ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس میں تو کسی کا اختیار ہی نہیں، خود مرد کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ مرد بن کر دنیا میں پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اللہ نے اس کو فضیلت بخشی ہے. سارے مہینوں پر رمضان کو فضیلت بخشی، سارے دنوں پر اللہ نے جمعہ کو فضیلت بخشی. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں مرد کو اللہ نے فضیلت بخشی، یہ اللہ کا اختیار ہے. اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے مرد کو جو ذمہ دار بنایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. گھر کی ذمہ داریاں، بیوی کی ساری مالی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں، مہر سے لے کر نفقے تک سارا کا سارا خرچ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ دیا ہے. اور مرد چونکہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے گھر کے انتظامی معاملات میں ذمہ دار اس کو بنایا. ویسے ایک بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شوہر کو، مرد کو فضیلت، فوقیت عطا فرمائی ہے عورت پر، یہ عمومی طور پر ہے. استثناء جزئیات تو الگ الگ ہیں. بعض عورتیں مردوں سے بھی افضل ہوتی ہیں. بعض معاملات میں عورتوں کی سمجھداریوں کے بہت سے واقعات حدیث میں بھی ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں. یہ اکا دکا چیزیں ہیں، لیکن عمومی طور پر جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے سفر میں تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھیں. حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے روک دیا اور آپ واپس ہونا چاہ رہے تھے اور اپنے سر کے بالوں کو صاف کر کے احرام نکالنا چاہ رہے تھے. تو کوئی صحابی جو ہے سر کے بال حلق کرنا نہیں چاہ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ کیا کریں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا بہترین مشورہ دیا. یہ بڑی سمجھداری کی بات. تو بعض معاملات میں بعض عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھداری کی بات کرتے ہیں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر اپنے بالوں کو حلق کرا لیں. بس دیکھیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی. سیدھے آپ گئے، آپ اپنے سر کے بالوں کو صاف کر رہے تھے تو صحابہ دیکھ کر انہوں نے بھی اپنے بالوں کو صاف کر دیا. تو لیکن عمومی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی گھریلو زندگی کو چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کی صلاحیتیں الگ بنائیں، دونوں کی ذمہ داریوں کو الگ بنایا. تو گھر کا نظام چلانے کے لیے مالی اعتبار سے ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے، تربیت کے اعتبار سے اللہ نے عورت پر رکھی ہے. کسی معاملے میں عورت کو مالی اعتبار سے انہیں ذمہ دار نہیں بنایا کہ بھئی کہ تم بیٹی اور ماں اور بہن اور بیوی ہونے کے اعتبار سے تمہیں کمانا ہے. بیٹی ہے تو باپ کی کفالت میں ہے، ماں ہے تو بیٹے کی کفالت میں ہے، بیوی بن رہی ہے عورت تو شوہر کی کفالت میں ہے. یہ عورت کا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. یہ بہت، یعنی اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت عطا فرمائی اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی. اللہ فضیلت دینے والا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے. اور دوسری بات کہ مرد وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے اپنے مالوں کو، اور خرچ کرنے والے کو اللہ نے فضیلت دی ہے. ایک بات میں رک کر یہاں عرض کروں کہ میاں بیوی زندگی جو گزارتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گھر کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ ایک الگ بیان کیا کہ میاں بیوی آپس میں زندگی کیسے گزاریں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، زندگی محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اس طرح گزارنی چاہیے. زندگی ایک ہے زندگی کا گزارنا، ایک ہے انتظامی لائن کے معاملات، دو الگ الگ چیزیں ہیں. زندگی محبت کے ساتھ گزرے، زندگی ایک دوسرے سے محبت ہو، تعلق ہو، اسی سے گھر کی زندگی خوشگوار بنتی ہے، اسی سے گھریلو زندگی جو ہے نا آباد ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں تعلق محبت کا ہو. یہی بات اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ تعلق یہ اس طرح ہو، زندگی اس طرح گزرے گی. بس زندگی گزارنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ انتظامی لائن کے لیے ہے. کبھی بعض مرتبہ کوئی بات ایسی پیش آ جائے جس میں جو ہے فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، اس سے پہلے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کرے. اور مشورہ کرنے کے بعد اب انتظامی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب شوہر کی بات کو بیوی مان لے. یہ فرمایا فَالصَّالِحَاتِ، نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو قانتات، جو اطاعت کرنے والی ہیں. تو دو باتیں، اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. پورے مضمون کو سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف ایک حکم کو، ایک آیت کو سمجھ لیا اور الرجال قوامون علی النساء، یہ بات عورتوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے مرد کو فوقیت دی ہے عورت پر. یہ بات کون سمجھے؟ عورت سمجھے. کیونکہ اگر مرد سمجھتا ہے تو اس کے مزاج میں حاکمیت کا جذبہ آئے گا. یہ بات عورت سمجھے. مرد کیا سمجھے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے خاص طور پر مردوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. دونوں کے لیے دو حکم ہیں. اب یہ جو دونوں احکامات ملیں گے تو گھر کی زندگی بنے گی. یہ نہیں کہ مرد یہ آیت پڑھتا رہے گھر کے اندر الرجال قوامون علی النساء، اور عورت وہ آیت پڑھتی رہے جو ہم نے سورہ نساء میں گزشتہ پڑھی وعاشروہن بالمعروف، کہ اللہ نے کہا عورتوں کے ساتھ اچھا رہو. نہیں، گھر کا جو نظام بنتا ہے محبت والا، تعلق والا، وہ کیسے کہ ہاں یہ محبت کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر یہ چیز ہے. اسی لیے اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر، اسی اللہ نے یہ حکم دیا ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنے گھر والی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. جب یہ دونوں طبقے جب سمجھ جائیں گے، دونوں میں جوڑ پیدا ہو جائے گا. اسی لیے دیکھیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سورہ بقرہ میں آیت گزر چکی ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، یہ میرا حق ہے، میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. نہیں، ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتی ہے فضیلت، دونوں الگ الگ ہیں. ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتی ہے فضیلت.
حقوق دونوں کے برابر ہیں. جتنے حقوق مرد کے عورت پر ہیں اتنے ہی حقوق عورت کے مرد پر ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں زیادہ تر عورتوں کے حقوق کو اس لیے بیان کیا کہ یہ کمزور ہے، یہ صنف نازک ہیں، ان پر زیادتیاں زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے حقوق کو زیادہ بیان کیا اور ان کے حقوق کو مردوں کے حق پر مقدم رکھا. کہ عام طور پر ماحول اور معاشرے کے اندر عورتوں کے حق کو ضائع کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ حق تلفی کی جاتی ہے، حالانکہ حقوق دونوں کے برابر ہیں. فضیلت الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی فضیلت کی آڑ میں ایک دوسرے کے حق کو برباد کرے اس کی اجازت نہیں. اسی لیے دو باتیں ہیں سورہ نساء کے اندر ہی. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو امیر بنایا، ذمہ دار بنایا، حاکم بنایا، نگران بنایا عورت پر. یہ انتظامی لائن کے لیے ہے. اس سے یہ ہمیشہ 24 گھنٹے اگر یہ چیز جتاتا رہے شوہر، یہ بولتا رہے تو اس سے زندگی نہیں چلے گی. اس سے زندگی نہیں چلے گی. زندگی محبت سے چلتی ہے، زندگی محبت سے چلتی ہے. گھر کی زندگی جو ہے، اسی لیے قرآن جیسے سورہ روم میں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ میاں بیوی کے رشتے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ یہ محبت ہے. اور وہ محبت مضبوط ہونا چاہیے، دھیرے دھیرے بڑھتے رہنا چاہیے، تبھی وہ رشتہ مضبوط ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے. اسی لیے ایک لطیفہ ہے کہ ایک میاں بیوی کا نکاح ہوا، دونوں کہیں جا رہے تھے تو بیوی کو ٹھوکر لگی تو شوہر جو ہے فوراً جھک کر جو ہے نا اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، جوتے نکالے، پیر دیکھ رہا ہے. پھر 1-2 سال بعد پھر وہی ٹھوکر لگی تو کھڑا کھڑا شوہر کہتا ہے کہ ذرا دیکھ کر چلو. کچھ عرصے کے بعد پھر ٹھوکر لگتی ہے تو کہتا ہے نظر نہیں آتا، لہجہ بدل جاتا. یعنی ایک سمجھنے کے لیے ایک بات ہے کہ آہستہ آہستہ جذبات، احساسات، آپس کے معاملات یعنی نیچے کی طرف آنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا مطلب یہ ہے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، ہمیشہ محبت کے ساتھ رہنا. ایسا نہیں کہ نکاح ہونے کے 1-2 سال تک یہ محبت رہے، پھر اس کے بعد جو ہے انداز، لہجہ سے یہ بدل جائے. تو دوستو یہ بڑی تو الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی عورت پر. یہ جو ہے یہ ذہن، یہ عورت ذہن بنائے، بس یہ بیوی ذہن بنائے، پھر گھر محبت کا مرکز بن جائے گا، سکون کا مرکز بن جائے گا. سکون ہی سکون کہ اللہ نے میرے شوہر کو فضیلت دی ہے، بس وہ فضیلت کو مجھے تسلیم کرنا ہے، اس فضیلت کو مجھے تسلیم کرنا ہے. جب وہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا حق عورت پر کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے. عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سوال عورت سے نماز کے بارے میں پوچھیں گے، اور اس کے بعد دوسرا سوال شوہر کے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے شوہر کا حق کتنا ادا کیا. یہ دوسرے نمبر کا سوال ہے کہ عورت یہ ذہن بنائے اللہ نے میرے شوہر کو یہ فضیلت بخشی ہے تو مجھے اس کو لینا ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ گھر کی جو زندگی ہے وہ زندگی اسی بنیاد پر چلتی ہے. ایک جگہ فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها. ایک عورت یہ 5 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، حیا اور پاکی کی زندگی گزار لے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا،
اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری. اطاعت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے میں کیوں مانوں، اس میں ایک ذہن بنایا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں، یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. ہمارے گھر کے کئی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس عورت کو کیا مقام، کیا اعزاز ملے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے جو چاہے جنت میں داخل ہو جائے. ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایم امرأۃ ماتت، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کوئی خاتون، کوئی بیوی، اس کا اس حال میں انتقال ہو. کس حال میں انتقال ہو؟ وزوجها عنها راض، شوہر اس کا خوش ہو. شوہر اس کا اس سے خوش ہو، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما رہے. مختصر سا نصاب، مختصر سا نصاب. اسی لیے دیکھیں نا، یہ جملہ کہنے کے بعد الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم کہنے کے بعد اللہ نے نیک بیویوں کی تعریف بیان فرمائی صفات کے ذریعے سے. فالصالحات، وہ نیک عورتیں کون ہیں؟ مرد کی، عورت شوہر کی اس فضیلت کو جو اللہ نے اسے دی ہے اسے قبول کر کے اس کی اطاعت کرتی ہیں. قانتات، قانتات کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی. ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، پرندے اس کے لیے یعنی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دریا کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. دوستو، ہمارے جو گھریلو مسائل ہیں ان مسائل کا حل جو ہے پیش کیا جا رہا ہے. ایک طرف مرد سے، شوہر سے اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا رہے. ایک جگہ فرمایا کہ یعنی استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرو. ایک طرف اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، بول بتا رہے ہیں، یہ ساری باتیں ایک طرف، یہ بات سیدھا شوہروں سے، اور دوسری طرف عورتوں سے کہ اللہ نے جو فضیلت انہیں دی ہے اس فضیلت کو ایکسپٹ کرو. ایم امرأۃ عصت زوجہا، کوئی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے. حدیثیں دیکھیں، کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ اس وقت وہ بات ٹال دے کہ یہ صرف کہ منع کر دے کہ میں ضرورت پوری نہیں کروں گی، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے دوری ہے. یہ بہت یعنی مطلب یہ شوہر کا مقام جو ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھا رہے ہیں. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا، جن کی نماز سر سے اوپر تک نہیں جاتی. اس میں ایک وہ ہے، وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. اگر ناراض ہو تو راضی کرنا. کسی معاملے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے. فکر ہو گئی کہ آپ میرے سے ناراض ہو گئے. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھو میرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، آج میری باری ہے، میں بس میں یہ باری کا دن تمہیں دے دیتی ہوں تاکہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں میرے سے. تو اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ آج تو صفیہ کی باری ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ساری بات بتا دی. آپ نے مسکرایا اور حضرت صفیہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میں صفیہ سے راضی ہوں، خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا.
تو گھر کی زندگی محبت سے، گھر کی زندگی یعنی گھریلو زندگیاں جو ہے نا، یہ کیا وجہ ہے؟ آدمی سوچے جن مصیبتوں کا، جن پریشانیوں کا جو شکار ہے، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک میری بات مانے. دونوں یہ طے کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، مسئلہ ختم. ہر بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، اور دین کی بات بھی محبت سے، حکمت سے، پیار سے اس کو لے کے چلنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیوی کی تعریف اور خوبی بیان کر رہے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ گھر کی زندگی میں ایک ہے جس عورت کے مزاج میں اطاعت کا جذبہ، فرمانبرداری کا جذبہ آ جائے. سوچیں یہ اتنی اہمیت سے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ گھر، اصل چیز تو گھر ہے. جس گھر میں عورت شوہر کو خاطر میں نہ لائے، اس گھر کی تباہی بس، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بچوں کا کیا حال ہوگا؟ سوچیں کہ میاں بیوی آپس میں کس طرح رہ رہے ہیں. وہ میاں بیوی نہیں ہیں، ماں باپ ہیں. ان کے سامنے ایک نسل تیار ہو رہی ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ شوہر کیسا ہوتا ہے، بیوی کیسے ہوتی ہے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تنہائی میں اس کو بات کرنا چاہیے. اور اگر کبھی غصے میں، جذبات میں اگر آپس میں ہو جائے تو بچوں کے سامنے معافی کا اور غلطیوں کی اصلاح کا نمونہ بھی پیش کرنا ہے. یہ بات اتنی بڑی پریشانی کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی بچے تو اس وقت نکاح کرنے تیار نہیں ہیں. وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ اگر شادی اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہمارے ماں باپ گھر میں آپس میں رہتے ہیں تو ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ نکاح کا مطلب انہوں نے آپس میں لڑنا دیکھا. اور لڑنا بھی کیسے کہ بس میں حاکم ہوں، میں بڑا ہوں، میری بات ہو. زندگی، گھر کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ محبت سب سے بڑی چیز. محبت ہو، محبت یعنی تعلق، اس سے تعلق بنتا ہے اور اس سے گھر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات سمجھا رہے کہ انتظامی لائن کے اندر، انتظامی معاملات کے اندر، ہاں وہاں پر جو ہے بیوی اس کے مزاج میں ماننا آ جائے، اس کے مزاج میں اطاعت آ جائے بس. اور شوہر سے کیا کہا کہ بات دیکھو نا، بات منوانے کا طریقہ جو ہے نا محبت والا ہو. ایسا نہیں کہ سختی کا، ڈانٹ کا، غصے کا ایسا طریقہ جس سے بیوی مرعوب ہو جائے. نہیں، بات چلانے کے لیے زبان کی سختی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ تو نادانی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کہ بیوی کے ساتھ جو ہے نا حاکم بن کر نہیں، عاشق بن کر رہو. کیونکہ بیوی کو اللہ نے محبت کے لیے پیدا کیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اگر شوہر سیکھ لے کہ میں اپنے گھر والی کے ساتھ محبت کے ساتھ، محبت کے اظہار کے ساتھ اگر میں رہنا سیکھ لوں، بس دیکھیں وہ بیوی اطاعت تو بہت چھوٹی بات ہے، اپنا رواں قربان کر دے گی. لیکن یہاں پر جو ہے نا عام طور پر غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے نا اپنی سختی سے، اپنی طاقت سے بات کو جو ہے نا منوانا چاہتا ہے. نہیں، کیونکہ عورت تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوگی، ٹوٹ جائے گی، سیدھی کبھی نہیں ہوگی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک گھر کی زندگی بتا رہے ہیں. اسی لیے دو باتیں ذہن میں رکھیں. الرجال قوامون علی النساء، ایک ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
یہ آیت مردوں کو سمجھنا کہ دیکھیں مجھے اپنے گھر والی کے ساتھ محبت، نرمی، تعلق اس کے ساتھ رہوں. حدیث میں فرمایا سب سے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. آدمی کا ایمان سب سے زیادہ کامل وہ ہے جس کے اخلاق گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. اور پھر بیوی سے کیا کہا؟ نہیں، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین یہ ہے کہ اللہ نے جو مقام شوہر کو عطا فرمایا وہ مقام کو ایکسپٹ کرو، اس کی اطاعت اپنے اندر لاؤ. ہاں ان باتوں میں اطاعت ہے ہی نہیں جس میں اللہ نے منع نہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب یہ بیلنس گھروں کی زندگی میں آئے گا، شوہر کو اس کا درجہ دیا جائے اور اس کی بات کا مقام دیا جائے. سوچے کتنے راستے ہیں بھائی. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ نے فضیلت دی ہے اس کو. سبحان اللہ. پھر کیا ہوگا؟ پھر گھر کی زندگی سنور جائے گی، بن جائے گی. اسی لیے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فالصالحات قانتات. فالصالحات کہ نیک بیویاں کون ہیں؟ نیک جو شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں. اطاعت کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے اور اللہ کے رسول. اسی لیے جو ہے نا کبھی یعنی گھر کی عورت یہ سوچے کہ اس بات کے ماننے پر مجھے کیا مل رہا ہے، اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی رحمت متوجہ ہو رہی ہے. یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے. اور اگر یہ مزاج اگر اس خاتون کا ہو، پھر دیکھیں اس ماحول میں جو بچے پلیں گے، جو نسلیں پلیں گی، وہ کیا ذہن لے کر پلیں گے. یعنی گھر آباد، گھریلو زندگیاں آباد ہوتی چلی جائیں گی. اس دور کا سب سے بڑا خطرناک جو یعنی المیہ ہے، جو مسئلہ ہے، کیا کہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں. کیونکہ وہ بچوں اور بچیوں میں وہ اس لائن کی تربیت نہیں ہو پا رہی، اس لائن کی تربیت نہیں ہو پا رہی. بچیاں جو ہے نا وہ ایکسپٹ نہیں کرتی کہ میں کیوں مانوں ان کی بات، اور بچے ان کو. تو ماں باپ بھی اس لائن کی تربیت کرنا، اس لائن کی فکر کرنا کہ نہیں. فالصالحات قانتات. قانتات کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کرنے والی، اطاعت گزار، فرما بردار. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. حافظات للغیب بما حفظ اللہ. حفاظت کرنے والی. دو باتیں اللہ نے عورت بیوی سے اس آیت میں مطالبہ کی. اطاعت، حفاظت. کس چیز کی حفاظت؟ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی اور اس کے مال کی حفاظت کرنا. بس دو ہی چیز، اطاعت اور حفاظت، تمام گھریلو مسائل کا حل ہے. تمام گھریلو مسائل کا حل. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو بہترین عورت، بہترین بیوی کون ہے؟ فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو، شوہر سے کہہ رہے ہیں، جب شوہر کی نظر اپنی بیوی پر پڑے تو شوہر کا دل، شوہر کا چہرہ یعنی کھل اٹھے، خوش ہو جائے. اور وہ اگر شوہر کسی بات کا حکم دے، کسی بات کو کہے، مان لے. اور اگر شوہر کہیں سفر میں چلا جائے تو اس کے مال کی اور اپنے آپ کی حفاظت کرے. مختصر چیزیں ہیں. ایک دیکھیں نا گھریلو زندگی کی کتنی اہم باتیں بیان ہو رہی ہیں جس سے ہمارا گھر، ہمارا خاندان مطلب بہترین بنتا ہے. پھر آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. زندگی میں جو ہے نا بہت سی جب آدمی میاں بیوی آپس میں جب زندگی گزارتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپس میں پیش آتی ہیں. بعض چیزیں معمولی ہوتی ہیں، بعض چیزیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. ہاں، اگر چھوٹی موٹی باتیں آ رہی ہیں زندگی میں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہماری رہبری فرمائی. اللہ نے اس میں کیا فرمایا؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سبحان اللہ. سورہ نساء جو ہے، یعنی ایک ایک جملے پر غور کریں کہ زندگی دونوں مل کر گزار رہے ہیں، آپس میں کوئی بھی بات پیش آتی ہے اور کوئی ناگواری پیش آ جائے، اس کو سنبھال لو، اس کو نبھا لو. ہاں، اس کو نبھا لو. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ایک ناگواری پیش آ رہی ہے لیکن اس کے اندر دوسری خوبیاں ہیں. خوبیوں کو دیکھ کے نبھا لو، خوبیوں کو دیکھ کے زندگی آگے بڑھاؤ. لیکن بعض مرتبہ جو آپس میں جو جن چیزوں سے اختلاف ہوتا ہے، جو باتیں آپس میں جو پیش آتی ہیں، وہ اگر اس سے بڑھ کر تو پھر کیا کرے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ اب اس کی رہبری فرما رہے ہیں. واللاتی تخافون، وہ عورتیں تخافون جن کے بارے میں تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ نشوزہن کہ بھی کھل کر نافرمانی کرے. جس گھر میں شوہر کو خاطر میں نہیں لا جائے، نہیں آئی ڈونٹ کیئر کا معاملہ آ جائے، تو کیا کرے؟ گھر کا جھگڑا گھر کے اندر رہے. گھر کا جھگڑا فوراً باہر نہیں نکالنا چاہیے. ہاں، یہ سب سے پہلی ہدایت ہے. گھریلو زندگی کے جو اختلافات ہیں، پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھر کی چار دیواری میں حل ہو. اب اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں سٹیپ بائی سٹیپ بیان فرمائی. ایک پہلے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اگر کسی بیوی سے نافرمانی یعنی کھل کر بہت بڑی بات ہو جائے تو فوراً یہ نہیں کہا کہ انہیں چھوڑ دو، انہیں طلاق دے دو، دھمکی دے دو، اور جہالت کا کام کے بھی مارو ڈانٹ ڈپٹو، نہیں. سب سے پہلے فرمایا فَعِظُوهُنْ، انہیں سمجھاؤ. فَعِظُوهُنْ واعظ کہتے ہیں، انہیں محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ذہن بنانا. واعظ فَعِظُوهُنَّ، واعظ میں جو ہے انہیں غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، جھڑک نہیں ہوتا. جو چیز دل سوزی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو بات کہی جائے اس کو کہتے ہیں واعظ. ہو سکتا ہے کہ بیوی کے اندر اس کی نادانی کی وجہ سے یہ بات آ گئی ہو، اب اس کو سمجھائیں. بعض مرتبہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں جو ہے نا جلدی سمجھ لیتی ہیں اور جم جاتی ہیں اس پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم دل بنایا ہے. تو سب سے پہلے فرمایا انہیں سمجھاؤ، ذہن بناؤ. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، آخرت کی فکر، دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں، ہمارے اس طرح کے گھریلو معاملات سے گھر پہ کیا اثر پڑے گا، بچوں پہ کیا اثر پڑے گا. ہر طرف سے، ہر پہلو سے اسے سمجھاؤ. سمجھانے والا سمجھائے. اور یہ چیز بہت یہ چیز کامیاب ہے کہ اکثر عورتیں اس سے متاثر ہو کر جلدی سے مان لیتی، بھئی یہ تو غلطی ہو گئی تھی. اس لیے سب سے پہلی چیز فرمایا کہ فَعِظُوهُنْ، انہیں سمجھاؤ نرمی سے. اور اگر سمجھانے پر بھی نہ سمجھیں تو پھر دوسری بات یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے قریب مت جاؤ، ان کے بستر، اپنا بستر الگ کر دو. یہ نہیں کہ ان کو باہر نکالو. یہاں بھی اللہ نے عورت کو عزت دی ہے.
معاشرے میں، گھر کی زندگی میں عورت کو عزت دینا چاہیے. اتنی بڑی نافرمانی اور اتنا بڑا اختلاف ہو جائے اس وقت بھی، چونکہ مرد ایک حاکم ہے، ذمہ دار ہے، گھر کے انتظامی لائن کا معاملے کا ذمہ دار ہے، اس سے کہنے تو ہٹ جا وہاں سے، اس بستر سے الگ ہو جا، اس کمرے سے الگ ہو جا. ایک بڑی ایک نفسیاتی چیز ہے. جب کوئی شوہر بستر سے الگ ہو کر ایک رات سو جائے تو یہ کوئی شریف عورت برداشت نہیں کر سکتی اس چیز کو. وہ تو فوراً اپنی غلطی کی اصلاح کر لے گی. یہ تو بڑی بات ہو گئی بھی. ہاں، فوراً اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. تو فرمایا کہ نہیں، فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. پھر اس کے بعد فرمایا اگر یہ نہ ہو تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ. وَاضْرِبُوهُنَّ اس کا ترجمہ ہے ہلکی سی مار مارو. انہیں بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر ہے ضرباً غیر مبرح. انہیں نشان نہ آئے. انہیں مطلب مارنے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جو ہے نا اجازت چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں نافرمان ہو گئی، اجازت دیں مارنے کی. آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے مار کا مطلب جو ہم مار سمجھتے ہیں وہ نہیں. ایک ہے تکلیف کی مار، ایک ہے تأدیب والی. ہاں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسواک کرتے تھے، مسواک سے ایسے ہی لگا دیا تو یعنی مطلب یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ حیرت ہے ان لوگوں پر، ان شوہروں پر جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور پھر رات میں ان کے ساتھ سوتے ہیں. اسی لیے فرمایا یہ بڑی چیز ہے مارنا. تو کسی ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بہت بد زبان ہے، اجازت دیں میں اسے ماروں. آپ نے فرمایا نہیں، مارنے کی اجازت نہیں ہے. مارنے کی اجازت نہیں. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے سمجھاؤ، سب کچھ کرو، نہیں ہے تو علیحدہ ہو جاؤ. وہ صحابی کہنے لگے میں تو بڑی محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا برداشت کرو، صبر کرو، لیکن مارنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں. تو یہ تینوں تدبیریں بیان کرنے کے بعد یعنی دیکھیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. کتنی بڑی یعنی غلطی کی اصلاح ہو رہی ہے. گھر کی زندگیوں میں بعض مرتبہ معاملات بڑے الجھ جاتے ہیں. سمجھایا جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن جب سمجھ میں آ جاتی ہے بات تو پھر معاملے کو دل سے صاف کر دینا چاہیے. ہاں، یہ بات نہیں ہوتی. معاملے کو دل سے صاف نہیں کرتے. ہاں، اس کو تانا دیا جاتا ہے. ہاں، تم نے وہ کہا، پرانی باتیں یاد دلائی جاتی ہیں. ارے اس وقت تم نے یہ کہا، اس وقت تم نے وہ کہا، اس وقت تم نے یہ کہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوگا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. اس پر یعنی بہانے مت ڈھونڈو اس پر، کہ اس پر جو ہے نا اب بہانے نہیں. کیونکہ یعنی آدمی کیا کرتا ہے کہ ہوتا ہے اپنے میاں بیوی کا معاملہ آپس میں سلجھ جاتا ہے. بعض مرتبہ شوہر معاف نہیں کرتا، بعض مرتبہ بیوی معاف نہیں کرتی، بعض مرتبہ گھر والے معاف نہیں کرتے. پرانی باتوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. کرے فلا تبغوا، تلاش مت کرو، علیہن ان عورتوں پر، سبیلا الزام کی باتیں. تم تو وہ نے اس وقت یہ کہا تھا، تم نے اس وقت وہ کہا تھا، تم نے اس وقت یہ کہا تھا. اللہ اکبر. کیسے یعنی قرآن پاک کیسی صاف بات کر رہا ہے. دیکھیں فلا تبغوا علیہن سبیلا. بیوی کی غلطی ہاں بس بھول جاؤ، دل صاف کر دو. ان اللہ کان علیا کبیرا.
ان اللہ کان علی کبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بلند ہے اور بڑا ہے. ہاں، ان اللہ کان علی کبیرا، کہ یعنی اپنی جو برتری ہے، اپنی جو فوقیت ہے، اس کو نہ جتاؤ. سوچو تمہارے سے بڑا اللہ ہے. ان اللہ کان علی، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. اس کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں صبح شام، وہ کتنا معاف کرتا ہے، وہ کتنا درگزر کرتا ہے. یہ ہمیں گھریلو زندگی کے لیے یہ چیز سکھائی جا رہی ہے. ان تمام تدبیروں سے اگر بات بن جائے اور آپس میں غلطی کا احساس ہو جائے تو بس معافی سے کام لو، درگزر کر لو. ہاں، درگزر کرو. اللہ شوہر سے کہہ رہے ہیں شوہر زیادہ معاف کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تمہیں عورت پر فوقیت دی ہے. فوقیت کا مطلب بڑائی جتانا نہیں ہے، تمہارے سے بڑا تو اللہ ہے. ان اللہ کان علی کبیرا، بے شک اللہ تو بہت بلند ہے. اور آدمی بعض مرتبہ کیا ہے کہ یعنی تکبر جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور یہ تکبر کی بات نہیں ہے. مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے، یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ ایک فضیلت ہے، اللہ کا نظام ہے. اس تکبر کی وجہ سے زیادتی کرنا، اس تکبر کی وجہ سے جو ہے ہاتھ اٹھانا، یہ سب جو ہے یہ، اور اس تکبر کی وجہ سے جتاتے رہنا کہ میں نے معاف کیا ہے، میں نے تمہیں ایسا کیا ہے، تم تو ایسی تھی، تم تو ویسا تھا، یہ چیزیں جو ہے گھر کی زندگی کو تباہ کرنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا. یہ آیت یہ بھی سبحان اللہ، گھر کے معاملات کو گھر کے اندر حل کرنا چاہیے، ہر معاملے کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. سبحان اللہ. کیسی یعنی آج کی معاشرے کے حالات دیکھیں. ذرا سی بات میں بیوی جو ہے نا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اٹرنی کے پاس چلی جاتی ہے، شوہر کو دھمکی دیتی ہے میرا اٹرنی بات کرے گا. شوہر کہتا ہے میرا اٹرنی تم سے بات کرے گا. کیا اب ہر ایک کے معاملے میں اٹرنی ہی بات کرے گا تو پھر قرآن کہاں گیا؟ وہ اپنے گھر کے معاملات کو گھر میں رکھو. فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ. ارے فَبَعَثُوا حَكَمًا، کسی ذمہ داروں سے بات کرو، سمجھدار لوگوں سے بات کرو. لیکن آج اس پر بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو عرض کروں گا. تو بہرکیف یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مرد کو فوقیت دی ہے عورت پر، وہ دو وجہ سے ہیں. ایک تو اللہ فضیلت دینے والا ہے، جس پر چاہے فضیلت دے. اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر. تو اس میں جو ہے فضیلت کے ملنے پر جو ہے آدمی جو ہے بڑا ہو جائے ایسا نہیں ہے. ہاں، جیسے پورا جسم ہے، اللہ نے سر کو فضیلت دی ہے ہاتھ پر، دل کو فضیلت دی ہے معدے پر، تو ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں، سارا جسم ایک ہے. اسی لیے فرمایا بعضهم علی بعض، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو. ہاں، میاں بیوی ایک ہیں، اس میں ایک کو فضیلت دی ہے. وہ فضیلت وہ اللہ نے دی ہے کیونکہ وہ مال بھی خرچ کرتا ہے. گھریلو زندگی کے اندر کچھ انتظامی لائن کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں اس کا فیصلہ ہو، یہ ذمہ دار ہے، یہ نگران ہے، یہ امیر ہے. لہذا عورت کیا کرے؟ اس کی بات مانے، اطاعت گزار بن جائے، فرما بردار بن جائے. اس سے گھر محفوظ، گھر کی حفاظت ہو جائے گی، گھر سنور جائے گا، رشتہ محفوظ ہو جائے گا. اور دیکھو اللہ کو ایسی خاتون بہت پسند ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سامنے رکھ کر اپنے شوہر کے مقام کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہے. اس خاتون کا کیا مقام کہ اللہ کی رحمتیں، فرشتوں کی رحمتیں، اور جو اس اطاعت سے ہٹ کر زندگی گزارتی ہیں،
گھریلو زندگی میں اس طرح کا ماحول نہیں بناتی تو پھر کیا ہے، ایک طرف تو اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اس کی عبادتیں قبول نہیں، اور دوسرا گھر کی زندگی پر کتنا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ نے سورہ نساء کی پہلی آیت پہلے حصے میں یہ فرمایا، مردوں سے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، گھر کی زندگی محبت سے، تعلق سے چلتی ہے، یہ تعلق بنا کر چلے، محبت بنا کر چلے، محبت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے روزانہ کم از کم ایک مرتبہ میاں بیوی آپس میں ایک جملہ ضرور ایسا بولیں جو محبت والا ہے آپس میں ایک دوسرے سے۔ یہ محبت روزانہ بڑھے، یہ محبت، یہ تعلق روزانہ بڑھے۔ یہ تو انتظامی نہیں تو کبھی کبھار آتی ہیں، لیکن تعلق تو 24 گھنٹے رہتا ہے۔ تو ہاں، کچھ ناگواریاں، کچھ چیزیں آ جائیں تو بس خوبیاں دیکھ کر زندگی گزار لیا کرو، اچھائیاں دیکھ کر زندگی گزارو۔ اللہ نے ہر ایک کے اندر اچھائی رکھی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بڑی بات آ جائے تو فوراً فیصلے مت کرو، فرمایا کہ انہیں سمجھاؤ، اللہ کی آخرت کی بات سمجھاؤ، نقصان سمجھاؤ، معاف کرنے میں، معافی چاہنے میں، بھول جانے میں کتنا فائدہ ہے اسے سمجھاؤ، تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آیت کے اندر ایک گھر کی، سوچیں ایک گھریلو زندگی جو ہے نا کتنی اہم ہے دوستو۔ ایک گھر کی حفاظت کے لیے ایک مختصر آیت میں، اس سورت کے اندر کتنی باتیں، کتنی ہدایات اللہ نے فرمائی، کیونکہ اس سے ایک صالح نسل تیار ہوتی ہے، ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد ہے گھر۔ میاں بیوی کے تعلقات محبت کے، خوشگوار اور حقوق کی ادائیگی کے، اللہ کے خوف کے ساتھ اگر ہو، سارا نظام گھر کا درست ہو جائے گا۔ گھر کا نظام درست، اولاد کی صحیح تربیت ہوگی، صحیح اولاد کی تربیت ہوگی، معاشرے کو جو ہے نا صحیح نسلیں ملیں گی۔ لیکن گھر کا نظام اگر خراب ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان اگر جو ہے اللہ کا دین نکل جائے، کھٹ پٹ شروع ہو جائے، خود کی زندگی پر، خود کے دین پر، اولاد پر، اور یہ نقصان خود گھر کی چار دیواری میں نہیں رہے گا، اس کے نتیجے میں معاشرے پر، ماحول پر کتنا اثر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔